أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغناه رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع خلقه على محمد وآل محمد وإليهم السلام ورحمة الله وبركاته من قبل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم معزز حامل و کرام، ہمارے ہاں جید علماء تشریف فرما ہے، وہ آپ کو اپنے ملفوظات سے آپ کے دلوں کو منور کریں گے. میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرماتا ہے الا حرف تنبیہ ہے، یعنی جب ہم کسی کو کسی کام سے منع کرتے ہیں تو اس کو ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا. جب اس کو دوبارہ کہا جاتا ہے، یہ عام فہم سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، دوبارہ اس کو کہا جائے تو پھر خبردار کیا جاتا ہے، خبردار یہ کام نہیں کرنا. رب کیا فرماتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ. رب فرماتا ہے خبردار، بے شک اللہ کے ولی. اولیاء یہ ولی کی جمع ہے. ولی کا معنی ہے قرب، نزدیکی، مددگار. اور اگر آپ المنجد میں دیکھیں تو الولایہ اس کا معنی حکومت کا بھی ہے، حکومت کرنا. جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، آقا مولا علیہ السلام کا ارشاد پاک، حضور نے فرمایا کہ جو میری سنت پر چلتا ہے رب تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو یہاں جو معنی نکلا کہ حکومت کرنا، یعنی وہ مومنوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے، وہ ولی. اللہ اکبر. امام راضی کیا کہتے ہیں؟ امام راضی کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو خود بھی رب سے جڑا ہو اور لوگوں کو بھی رب سے جوڑ دیتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں. اور قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے اور حضرت علامہ مولانا محمد نثار اشرف رضوی زیدہ شرفہ ہو، یہ آپ کو ملفوظات سنا رہے تھے پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور یاد رکھیں، گھر کی بات جب گھر والا کرے تو مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے، تب مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے، لطف ہی کچھ ہو رہا ہے. اور بحمدہ تعالیٰ میں ان کی زیر سایہ شاہ جمال میں بھی درس ہم دیتے رہے. یہ پیر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں. پیر تو بڑے آپ کو مل جائیں گے نا آج کے دور میں، یہ پرفتن دور ہے، بڑے پیر موجود ہیں. بڑی بڑی ٹوپیاں پہن لو، امامے پہن لو، اور یہ بھی نہ پتا ہو الحمدو اس میں ہے کہ فیل ہے، اس میں معرف ہے کہ اس میں ناکرہ، یہ بھی نہ پتا ہو، اتنا بھی علم نہ ہو. وہ پیر جو بول ہی نہیں سکتا، جو اپنے مریدین کو کچھ بتا ہی نہیں سکتا، وہ پیر کس بات کا ہے؟ صرف دیکھنے کا اور نذرانوں کا. تو یہاں امام راضی کہتے ہیں ولی وہ ہے جو نذرانے دیتا ہو، نہ نہ نہ، ولی وہ ہے جو رب سے آپ کو جوڑ دے. سبحان اللہ. ولی اس کو کہتے ہیں وہ معرفت الہیہ میں اس قدر مستغرق ہو جائے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مصداق بن جائے. یعنی ولی وہ ہے جب دیکھتا ہے قدرت الہیہ کے دلائل کو دیکھتا ہے، جب سنتا ہے تو اللہ ہی کی بات سنتا ہے، بولتا ہے قرآن کی بات کرتا ہے، حدیث کی بات کرتا ہے، فقہ کی بات کرتا ہے، اقوال صحابہ کی بات کرتا ہے. وہ جس کا قدم اٹھے تو رب کی رضا کے لیے اٹھے، جس کا ہاتھ اٹھے تو رب کی رضا کے لیے اٹھے، جب سانس کھینچے تو اللہ اور چھوڑے تو ہو کی صدا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں. اور امام راضی نے آگے بات پتہ کیا کی؟ فرماتے ہیں ھذا الشخص ولی للہ تعالی، کہ ایسا شخص
اللہ کا ولی تو ہوتا ہے، اللہ بھی اس کا ولی ہوتا ہے، اللہ بھی اس کا ولی ہوتا ہے۔ ایسا شخص اللہ کا ولی ہے لیکن اللہ بھی اس کا ولی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم یہاں دربار پہ آئے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، یہ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، میں پہلی دفعہ یہاں حاضر ہوا ہوں شاہ صاحب کے کہنے پر، حکم پر، یہ جیتی جاگتی کرامت ابھی کی آپ کو بتاؤں، اس وقت کی جیتی جاگتی کرامت، آپ لوگ جو یہاں تشریف لائے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں تشریف لائے، ادھر دربار پہ تو حاضر ہی نہیں ہے نا، یہاں آپ کا آنا، یہاں حاضری لگوانا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ جب عرس ہوتا ہے نا تو صاحب مزار، یعنی جس کا مزار ہے، اس کی نگاہ اپنی لحد کے اوپر ہوتی ہے، اس کی نگاہ لحد کے اوپر ہوتی ہے، جس وجہ سے لوگ اس مزار کے قریب آتے ہیں، کھینچے چلے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث میں بھی ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی کہ حضور اگر کوئی اولیاء اللہ کی طرف چلے، ایک قدم چلے، عرض کی حضور کوئی اگر اولیاء اللہ کی طرف ایک قدم چلے تو کیا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ حدیث ہے مشکات شریف کی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احبا، حضور نے فرمایا ہاں، بلکہ جو جس سے محبت کرتا ہے حشر والے دن اس کے ساتھ ہوتا ہے، حشر والے دن اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم اسی غرض سے آتے ہیں۔ ایک بھائی نے مجھے کہا یار یہ آپ داتا دربار جاتے ہو تو حضور داتا کی جوڑی کی بھی دعا کیا کرو۔ میں نے کہا کیا دعا کریں ان کے لیے؟ کہتے یار ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی عذاب ہٹائے، معاذ اللہ، ان کے گناہ معاف ہو۔ یہ اس سے مجھے بات کی۔ میں نے کہا بھائی آپ کا یہ عقیدہ ہے تو مجھے یہ بتائیں پھر، یہ آپ سے بھی ایک بات کرتا ہوں میں کہ جو شخص عذاب میں ہوتا ہے وہ خوشی میں ہوتا ہے کہ غم میں ہوتا ہے؟ بتائیں ذرا۔ غم میں ہوتا ہے نا، رنج میں ہوتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے نا۔ اس نے کہا کہ دعا کرو، کیوں؟ کیونکہ وہ غم میں ہے، عذاب میں ہے تو غم میں ہے۔ میں نے کہا اگر امام باقر غم میں ہے، اگر امام جعفر بن صادق غم میں ہے، اگر امام ابو حنیفہ غم میں ہے، اگر امام احمد بن حنبل غم میں ہے، اگر امام مالک غم میں ہے، اگر امام شافعی غم میں ہے، اگر حضور غوث پاک غم میں ہے، اگر داتا علی حجویری غم میں ہے، اگر خواجہ غریب نواز غم میں ہے، اگر خواجہ گوہر الدین غم میں ہے، اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی غم میں ہے، اگر پیر سید دیدار علی شاہ غم میں ہے، اگر پیر سید نصیر الدین نصیر غم میں ہے، اور اگر خادم حسین رضوی غم میں ہے، تو بتاؤ پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا کیا مطلب ہے؟ رب تو فرماتا ہے یہ وہ شخص وہ ہے جو غم میں نہیں ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔